السلام علیکم ناظرین، میرا نام عامر حنفی ہے۔ مجھے آپ سے آج انتہائی مختصر بات کرنی ہے، وہ یہ کہ کامیابی کس کو بری لگتی ہے؟ سب کو اچھی لگتی ہے، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ مختلف لوگوں کا کامیابی کا معیار وقتی طور پہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ امتحان میں پاس ہونا اس کو کامیابی نظر آتی ہے، اور ایک آدمی ہے، بزنس مین ہے، اس کا بزنس اچھا چل جائے اور اس کو اچھا نفع مل جائے اور تھوڑے وقت میں زیادہ آمدنی ہو جائے، یہ اسے کامیابی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کر سکتے ہیں، ہر انسان کو اپنے شعبے کے اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے، ہر شعبے کے اعتبار سے کامیابی کو لوگ ڈیفائن جب کرتے ہیں تو مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب صرف ورلڈلی اور دنیاوی کامیابی کی بات ہوتی ہے اور سارا زور اسی پہ لگا دیا جاتا ہے، اور جو ریئل کامیابی ہے، جو بینگ مسلم ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے، وہ تو دنیاوی کامیابی کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ دنیاوی کامیابی اللہ کے ہاں کوئی بڑی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن کیونکہ دنیا میں ہم رہتے ہیں اور دنیا میں ہم لوگوں کی کامیابیوں کے قصے سنتے ہیں، حیرت انگیز اچیومنٹس کی باتیں سنتے ہیں، قوموں کی ترقی کی باتیں سنتے ہیں، انڈیویجول ترقیوں کی باتیں سنتے ہیں، اور ایک انسان نے اپنی زندگی میں کیا کیا اچیو کیا اور کہاں سے کیا بن گیا، یہ سنتے ہیں۔ تو ایک ذاتی طور پہ ایک شخصی اور اس دنیاوی کامیابی کا اعتبار کا بھی، کامیابی کا بھی اچھا خاصا تصور ہمارے دماغ میں قائم ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی ہم اہمیت دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ دنیاوی کامیابی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، یا یہ بالکل کوئی فضول چیز ہے، یا اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اور حقیقت میں اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن انکار بھی نہیں اس کا کیا۔ جو جس کے لیے کوشش کرے گا اسے وہ ملے گا، اللہ نے اسے ضابطہ بنا دیا ہے، جو جس کے لیے کوشش کرے گا اسے وہ ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کسے قرار دیتے ہیں، بہت واضح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، کامیاب ہو گیا وہ جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اپنے انداز میں یوں فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے، سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، یعنی امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری کرے۔ ہم بھی بچوں کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا عقل مند وہی ہوتا ہے جو امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری کرے۔ امتحان جب آ جاتا ہے تو تیاری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بس جو آپ نے تیاری کی ہے وہی آپ کا نتیجہ آئے گا اس کے مطابق۔ تو یہ کام امتحان سے پہلے جو امتحان کی تیاری کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور کامیاب وہ ہو گیا جو جنت میں چلا گیا۔ تو کامیابی اور عقل مندی کے پیراؤں میں دین نے اس کو بیان کیا، یعنی کامیاب آدمی عقل مند ہوتا ہے اور عقل مند آدمی ہی کامیاب ہوتا ہے، اور میرے خیال اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ کامیاب آدمی کو ہی عقل مند آدمی کہیں گے، اور عقل مند آدمی ہی کو کامیاب ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عقل کا اس میں بڑا دخل ہے، سوچ کا، فکر کا، ذہن کے استعمال کا بڑا ذکر ہے۔ اب مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ اور قید خانہ قرار دیا ہے، اور کافر کے لیے اس دنیا کو اس کی جنت کہا ہے۔ تو جنتی کے لیے جو ضابطہ ہوگا وہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، من چاہی ہوگی،
شریعت کی حدود و قیود کے مطابق ایک حلال نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کی چاہت کے لیے جن کو شریعت نے یہاں حلال قرار دیا ہے، ان ساری نعمتوں کو وہاں پہ انسان چاہے گا اور وہ اس کے چاہنے سے اس کو مل جائے گی، بغیر کسی کوشش، ایفرٹ اور بغیر کسی محنت کے۔ بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا اللہ نے وہاں انسان کے لیے رکھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا، وہ بھی ہے، اور وہ چاہنے سے اسے ملے گا بغیر کوشش کے۔ وہاں جو چاہے گا وہ ہوگا، اشاروں سے اس کے کام ہوں گے، چاہنے اور سوچنے سے اس کے کام ہوں گے۔ اور دنیا کو اللہ نے جب کافر کی جنت کہا تو کافر کے لیے بھی ایک حد تک دنیا کی، کیونکہ لیمیٹیشنز ہی بہت لیمیٹیشنز ہیں یہاں پہ، بہت لمیٹیڈ سی لائف ہے، بہت لمیٹیڈ سی یہ دنیا ہے، اور بہت ہی زیادہ کوئی جنت جیسا اس میں وہ سلسلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی محدود جو اس کی ایک لمیٹیشن ہے دنیا کی، اس کے مطابق یہ عیسائیوں کی اور یہ کافروں کی اور یہ یہودیوں کی اور یہ بت پرستوں کی جنت ہے۔ یہاں ان کی من چاہی ہے، جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے، ہوگا اس طرح ہو نہیں، کیونکہ دنیا میں اس طرح چاہنے پہ ہونے کا ضابطہ نہیں ہے، یہ محنت کا جہان ہے۔ اس میں محنت کے ساتھ ہوگا اور اسباب کے ساتھ ہوگا اور کچھ کرنے سے ہوگا، لیکن جو وہ چاہیں گے، جو وہ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے، جتنا ان کو کوشش کے بعد توفیق ہوگی۔ اور اس اپنی من چاہی کے کرنے پہ ان کی پکڑ نہیں ہے، کیوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قانون کے دائرے میں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں لایا، اور اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا، یا وہ آئے نہیں، یا جو بھی اس میں مسئلہ ہے، وہ اس دائرے سے، قانون سے باہر اپنا کھیل کھیلتے ہیں، اس لیے قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جتنا اپنے ذہن کو جس رخ پہ استعمال کرتے ہیں، یہ تو ضابطہ مسلمان، ہندو، عیسائی سب کے لیے۔ سوچ کا جو جہان ہے، سوچ کی جو پرواز ہے، وہ تو تحقیق کا جو میدان ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جس چیز کی کوشش کرے گا اسے وہ ملے گی، یہ اللہ کے ہاں ضابطہ ہے۔ آخرت ان لوگوں نے اپنی عیسائیوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن کے اعتبار سے عیسائیت سو کالڈ کرسچن ہی صحیح، چاہے وہ نام نہاد کرسچن ہے، دنیا کا ایک بڑا مذہب ہے، اور شاید آج بھی تعداد میں سب سے زیادہ ہے۔ میں غلطی پہ ہو سکتا ہوں، لیکن ایک اندازہ ہے۔ سوری، وہ آج بھی زیادہ ہے۔ ان کے ہاں انہوں نے خود سے ہی ایک چیز بنا لی ہے، ان کی انجیل میں تو یہ نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور ان کو تاریخ کے مطابق، قرآن کے مطابق اور تاریخ کے مطابق یہودیوں نے قتل کیا، جو وہ مانتے ہیں قتل کیا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی یہود نے اپنے طور پہ سمجھا کہ ہم نے دے دی ہے، لیکن وہاں ایک ایسا شخص تھا جو ان کو حضرت عیسیٰ کی طرح معلوم ہوا، اور انہوں نے اس کو پھانسی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے پہلے ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، وہ زندہ ہے، آسمان پہ ہے، 7 آسمانوں میں سے ایک آسمان پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ان سے ملاقات بھی فرمائی، اور قرب قیامت میں بہت تشریف بھی لائیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد پہ اتریں گے، یہ تک بھی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، جیسے ہر آدمی فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، لیکن کبھی آج تک کسی نے یہ سوچا کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے
اور اس کے پیچھے سارے اس کے ماننے والے بخشے جائیں اور وہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے قربانی اس نے اپنی جان کی دے دی ہے، اور یہ قربانی اب ہمارے لیے جنت کو اس نے لازم کر دیا ہے، اس کی جان جانے سے ہم سب کی جنت ہو گئی ہے۔ بس کسی کی جان جانے سے اس کی اپنی جنت تو بن سکتی ہے۔ آج تک کسی نبی کے کسی فالوور نے یہ نہیں سمجھا، کسی کے ولی کے فالوور نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ مر گئے ہیں اور ہمیں بخشوا گئے ہیں اور ہمیں بخشائے ہیں، جو مرضی کریں۔ اب عیسائی چونکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بخشائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اس سولی دینے کی وجہ سے، جو کہ اصل میں ہوئی بھی نہیں، تو یہ آخرت کی محنت سے تو بالکل ہی لاپرواہ ہے کہ وہ تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی عبادت کی۔ یہ تو ایسے بس اپنی دعائیں دنیاوی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کا وہ گرجوں میں جانا ہے اور وہاں جا کے اپنے گناہوں کو وہ کرنا، وہ بھی کیونکہ اس میں حقیقت نہیں تھی اس لیے وہ بھی ہوتے ہوتے نہ ہونے جیسا رہ گیا۔ تو ہم جو ہے مسلمان، ہمارے لیے ایک ضابطہ ہے، کچھ کامیابی کے قاعدے ایک ہی ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، ان کی بات بھی ہوگی، اور کچھ قاعدے ہمارے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں بینگ مسلم ہونے کے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک الگ معاملہ ہے۔ اس لیے ہماری کوششوں کا صلہ بالکل اسی طرح جیسے ان کو مل جاتا ہے اسی طرح ہم کو نہیں ملتا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اشارے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، بات سمجھانے کے آسان ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کا رزق اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی کر دیتا ہے کہ جس سے اس کا رزق راستے ہی میں روک لیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ غیر نے یہ نافرمانی کرنی نہیں، وہ قانون میں آتا نہیں، اس کا آ رہا ہے تو آ رہا ہے، پہنچ کے رہے گا۔ مسلمان کا رزق آتے آتے رستے میں رک بھی جاتا ہے اس کے غلط عمل سے، تو یہاں پہ ایک فرق ہو گیا۔ اس پہ یہ ضابطہ لگتا ہی نہیں ہے، مسلمان پہ لگتا بھی ہے، اپلائی بھی ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز بھی اس کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اب مسلمان کے لیے جو کامیابی کے قوانین ہیں وہ اسی روشنی میں بیان ہوں گے۔ جہاں تک کامیابی کے قوانین کا تعلق ہے، ریسرچ کے تعلق ہے، وہ اہل مغرب نے، انگریزوں نے، عیسائیوں نے بہت زبردست طریقے سے ریسرچ کر کے اس کی تہہ تک پہنچنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، اور بہت حد تک وہ پہنچے ہیں، اور جہاں وہ پہنچے ہیں جب اس کو وہ بیان کرتے ہیں تو اسلام سے نہیں ٹکراتا۔ یہ وہ بات ہے کہ اس قانون کو اب اسلام کے طریقے پہ ہم سمجھیں تو ہمیں وہی قانون، وہی باتیں جو وہ اپنے لوگوں سے کرتے ہیں ان کے ٹرینر، وہ ہمارے لیے بھی بین ہی فائدہ مند ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے ہم بیان کریں گے کہ ہم ایک مسلمان آڈینس سے مخاطب ہیں، اس میں اس باریکی کا خیال رکھ کے ان کو سمجھائیں گے تو وہ قانون ان کے لیے بھی کام کرے گا۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے جس کو یا تو ہمارے بیان کرنے والے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا اس کو اس سے لنک نہیں کر سکے مذہبی طور پہ، تو اس ایز اٹ از بیان کر دیتے ہیں جیسا مغرب کی کتابوں میں لکھا ہے، اور بس اپنا ٹوٹل پورا کرتے ہیں اور اپنا لیکچر دیتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا مزہ آیا۔ بعد میں اس کا رزلٹ کیا ہے کیا نہیں آتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ بیان کرنے والا اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، اپنی فیس لے کے چلا جاتا ہے، سننے والے کہتے ہیں جی بڑا مزہ آیا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ مزہ دینے کے لیے آیا تھا اور وہ مزہ لینے کے لیے آئے تھے، یا کوئی سنجیدہ مقصد تھا جس کا حاصل ہونا یا نہ ہونا بھی بعد میں دیکھنا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس بنیاد کو سمجھ کے ہم جب کسی بھی کامیابی اور ناکامی کے فلسفے کا ذکر کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تو پھر وہ فائدہ دے گا مسلمان کو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔